انٹریکشن ہے. تو اگر آپ اس چیز کو حیا کی شکل دے دیں, غیرت کی شکل دے دیں, عزت کی شکل دے دیں, ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کیوں؟ ہم ان چیزوں کو سوچیں کیوں؟ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں پاکیزہ نظر رکھ کر, پاکیزہ خیال رکھ کر, پاکیزہ سوچ رکھ کر آگے بڑھے؟ آپ یہ دیکھیں, میں نے عرض کی سب سے حساس ہمارا ڈپارٹمنٹ میڈیکل کا ہے, سب سے حساس. اس لیے کہ میڈیکل کے اندر ایک ڈاکٹر میل ہوتا ہے اور اس کی کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ ایٹ دا ٹائم بیٹھتا ہے ایک پیریڈ میں. اس میں 40 بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور 60 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. کئی ایسے ادارے بھی ہیں جہاں پر 60 بچیاں ہوتی ہیں, 40 بچے ہوتے ہیں. یہ میں تناسب بتا رہا ہوں ان کی. میل ڈاکٹر آتا ہے اور وہ لیکچر دے رہا ہے, تھیوری بھی نہیں, پریکٹیکل پکچر بنا کر نشان لگاتا ہے. جن چیزوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ محرم یا نامحرم یا سیکچول میٹر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں حیا, اور تو وہ تو ساری باتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ کیوں اپنے بچی کو بھیجا؟ مرد پڑھا رہے ہیں, ایک پہلو یہ ہے, بچیاں پڑھ رہی ہیں, لیکن یہاں آپ کا کام ہے سوچنا, یہ سوچنا کہ وہ استاد ہے. اگر وہ نہیں بتائے گا تو بچی جو ہے اچھے ڈاکٹر پرفارم نہیں کرے گی. اس نے بتانا ہے جسم کا سٹرکچر کیسے ہے, اس نے جسم کے ایک ایک اعضاء کو ڈسکس کرنا ہے. جسم کے اچھا جس اعضاء کو ڈسکس کرنا ہے کپڑوں سمیت کرنا ہے کہ بغیر کپڑوں کے کرنا ہے. تو وہ ڈاکٹر اس کا کیا بنا؟ رہنما. جب وہ رہنما بنے گا تو ان بچیوں کے تصور میں اس ڈاکٹر کے بارے میں حیا کا کنسیپٹ ہوگا. بچے تو کلیئر ہے نا کہ ہمارے استاد ہیں, میں بچیوں کی بات کر رہا ہوں. اب آئیں دوسرا جملہ. ایک بچی لیڈ ڈاکٹر ہے اور بچے اسی طرح آگے بچیاں اور بچے بیٹھے ہیں. اب وہ بچیاں جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہی ہیں کہ لیکچر دینے والی ایک خاتون ہے. اب جب وہ خاتون لیکچر دے گی اور نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس عمر کے لڑکے اور اس عمر کی لڑکی جو کہ ٹین ایجز سے آگے نکلے ہوئے ہیں کس نوعیت کے ہوں گے؟ اور پروفیسر جب لیکچر دے رہی ہے اور وہ بھی ینگ جنریشن میں ہے, وہ بوڑھی تو نہیں کہ اس کی آنکھیں کام ہی نہیں کر رہی اور اس کے دانت حرکت ہی نہیں کر رہے اور اس کے کان سنے بھی رہے اور جناب اس کی کمر جھکی ہوئی ہے, ایسا بھی نہیں. وہ ایک ینگ جنریشن میں شامل ہے, وہ لیکچر دے رہی ہے اور وہ لیکچر سارے تحمل سے سن رہے ہیں. اب یہاں پر جہاں پر لڑکیوں کے ذہن میں یہ آیا کہ میل ڈاکٹر نے آ کر جو ہمیں پڑھایا وہ ہمارا رہنما تھا, اسی طرح لڑکوں کے ذہن میں آیا کہ جو فیمیل ڈاکٹر ہمیں پڑھا رہی ہے یہ ہماری رہنما ہے. مردوں کے لیے وہ رہنما بن جاتی ہے. اور میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ وہ ڈاکٹر جب اپنی عملی لائف میں جاتے ہیں اس پروفیسر کو دیکھتے ہیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک ان کی داڑھی ہو, بے شک ان کی ٹوپی ہو, بے شک وہ حافظ قاری بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو, عالم بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو, محض اس وجہ سے کہ وہ اس وقت اس کو اپنا استاد, اپنا رہنما, اپنا رہبر سمجھتے ہوئے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح لڑکیاں چاہے وہ نقاب میں ہو, چاہے ان کا پورا جسم ڈانپا ہوا ہو, اینک پہنی ہوئی ہو, لیکن جب وہ میل استاد ان کے سامنے آئے گا عملی لائف والی یہ بچی ادب کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, نظر انداز نہیں کرے گی, اگنور نہیں کرے گی. وہاں نہ آپ ہیں, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ شوہر ہے, نہ بھائی ہے, نہ کوئی اور ہے. وہاں خدا اور خدا کا رسول ہے اور وہ بچی ہے اور وہ ڈاکٹر ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے, یہ میں موجودہ دور کے تقاضے بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کو دنیاوی اعتبار سے ان رشتوں کے تقدس کا لحاظ ہے تو دینی لحاظ سے کیوں نہیں؟ دینی لحاظ سے آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے, جبکہ اصل روح تو جسم کے ساتھ روح ہے.
یعنی اصل جو آپ کی رہنمائی ہے وہ جسم کے ساتھ روح کی رہنمائی ہے. جسم کو تو آپ آئینے کے سامنے رکھ کر سنوار لیں گے. جسم کو سنوارنے کے بعد آپ اس کے شعور کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے اساتذہ مقرر کر لیے، لیکن تسکین قلب کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی نفسیاتی مریض ہیں، ہمارے حلقے میں آتے ہیں. بڑے بڑے انجینئر ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں. اب میں اس جملے کی طرف آ رہا ہوں جو مرشد کا ہے اور بیت کا ہے. اب بڑے بڑے بینکر، بڑے بڑے دانشور اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ وہ تو دنیا تھی، ہمیں روحانی سکون کے لیے کسی ایک مجلس، کسی ایک مرشد، کسی ایک کونا، کسی ایک راہبر کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی تلاش میں سرے گرداں رہتے ہیں. کئی ساری زندگی اس کی تلاش میں رہتے ہیں، ملتا ہی نہیں. اور کئیوں کو مل جاتا ہے تو وہ چپ کر کے اس کے، یعنی اس میں مختلف طبقے بن جاتے ہیں. کئیوں کو مل جاتا ہے تو بس وہ اسی تک رہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور کئی ان کو لے کر فالو کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، منسلک رہتے ہیں. کبھی ان کو بلاتے ہیں، کبھی وہ خود چلے جاتے ہیں. مرشد کا کسی کی طرف جانا یہ اس گھر کے لیے اعزاز ہوتا ہے، برکت کے لیے. ہسٹری ہے ہمارے سامنے، انبیاء کی ہسٹری ہے کہ انبیاء ڈور ٹو ڈور گئے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے تھے کہ آج میں فلاں گھر میں آ رہا ہوں، اور جب پتہ چلتا تھا تو وہاں قرب و جوار کے لوگ بھاگتے ہوئے پہنچتے تھے. بلکہ کئی مرتبہ آپ سے گزرتے تھے تو خوشبو آتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. وہ ایک منفرد خوشبو ہوتی تھی. اور پھر جس گھر میں جاتے تھے تو اس گھر میں آپ فرماتے تھے اکٹھے ہو جاتے تھے 100 50 50 20 20 25 30 15 جتنے بھی تھے. تو اس گھر میں چائے کا ٹائم ہے چائے ملتی تھی، کھانے کا ٹائم ہے کھانا ملتا تھا، کوئی اور میٹھی چیز کا ٹائم ہے میٹھی چیز ملتی تھی. وہ ایک لنگر کی شکل بن جاتی تھی. وہ لوگ اس وقت سرکار کے ہاتھ سے لینا پسند فرماتے تھے. شاید اس گھر میں وہ ساری زندگی نے گئے ہوں، شاید وہ گھر ان کا پڑوسی ہو، شاید وہ گھر ان کے قریب کا ہو، لیکن ساری زندگی اس گھر کی دہلیز نہیں پار کی ہوگی. لیکن ایک مرشد کی وجہ سے وہ اس گھر کا کھانا کھانا یا تھوڑا سا لنگر لینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. اس لیے یعنی یہاں تک یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، گھنٹوں پر مشتمل موضوع ہے. اس کے لیے بھی میں کہوں گا، جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اس کے لیے پوری ایک نشست درکار ہوتی ہے، اور پھر جو صاحب ذوق ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں. اور تبادلہ خیال کرنے کے بعد بحث کے لیے تبادلہ خیال نہیں کرتے، سمجھنے کے لیے تبادلہ خیال کرتے ہیں. اور تبادلہ خیال کرنے کے بعد پھر یہ ایک نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر طے کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے اس راستے پر چلنا ہے اور اس پیغام کو لے کر جانا ہے. میں آخر میں ایک بات اور آپ سے کروں گا، بڑی انتہائی اہمیت والی یہ بات ہے. کیا قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود نہیں ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو اپنے اپنے پیشواؤں کے ذریعے بلائیں گے؟ اگر اس سے مراد آپ مختلف امام لے لیں تو ایک بندے کی زندگی میں تو کئی امام گزرتے ہیں. مثلا بچپن کا استاد اور ہے، 2-4 سال کے بعد کا استاد اور ہے، 4-5 سال وہ ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے. کیا ان کے ذریعے بلائیں گے؟ تو یہاں پھر کون سا امام ہوا؟ وہ جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے. یہ جتنے میں نے نام گنوائے ہیں ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کی، سیکھا ضرور ہے، لیکن وہاں پر آپ بیعت کرتے ہیں. اس وقت آپ کا شعور ہوتا ہے، آپ کا فہم ہوتا ہے، آپ کا ادراک ہوتا ہے. اس شعور، اس فہم، اس ادراک کو آپ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. کس طرح کہ دیکھیں ہمارا مرشد ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. اب یہاں پر مختلف کیٹیگری ہیں. ایک بندہ صرف اپنی ذات کی حد تک ڈیولپ ہونا چاہتا ہے، ایک بندے کے اندر بے شمار گٹس ہیں، وہ اس کو پالش کر کے لوگوں کے لیے نمونہ بننا چاہتا ہے. اس قسم کی مختلف نوعیت کی جس کی جو کیٹیگری ہوتی ہے، پھر یہ مرشد کی نظر کام کرتی ہے. کون سا پرزہ کہاں پر فٹ ہو سکتا ہے،
اگر کوئی شخص مرشد کی بات کو سمجھ کر چل پڑے تو وہ اس کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں، اور اگر کوئی مرشد کی بات کو نظر انداز کر دے تو وہ ایک چانس کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کو ہم کبیرہ گناہ نہیں کہتے۔ اب دوسرا جملہ، اگر کوئی بیعت نہیں کرتا نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، سمپل مسلمان ہے، اسلام قبول کیا ہوا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، بس ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کی درجات کی بلندی کی علامت ہے، اس کی روح کا قرار ہے، اس کی روح کی طمانینت کے لیے یہ چیز ہے، اس کی روح سے کثافتوں کو صاف کرنے کے لیے یہ عمل ہے۔ وہ خدا کے نظام کو سمجھ رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے نظام کو سمجھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، کیا کوئی ایسا صحابی گزرا ہے جس نے حضور سے محبت نہ کی ہو؟ لیکن اویس کرنی کی محبت سب سے مختلف کیوں ہے؟ بلال حبشی کی محبت سب سے مختلف کیوں ہے؟ سلیمان فارسی کی محبت سب سے مختلف کیوں ہے؟ صہیب رومی کی محبت سب سے مختلف کیوں ہے؟ حضرت سمیہ کی آل یاسر کی محبت سب سے مختلف کیوں ہے؟ یہ تو بتائیے مجھے۔ ام معبد کی محبت سب سے مختلف کیوں تھی؟ اور نجار کی جو بیٹیاں، بنو نجار کی جو بیٹیاں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء کی بستی میں داخل ہوتے ہیں اور وہ جو ویلکم کرتی ہیں بیٹیاں، اور بہترین قسم کا ترنم کے ساتھ استقبال کرتی ہیں، وہ محبت کیا تھی؟ اب مدار تو سب کا محبت کا تھا نا۔ میں نے کہا نا کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے محبت نہ کی ہو، لیکن کئی مرتبہ میں نے ایسے سنا، کئی مرتبہ ایسے دیکھا کہ جب کسی کا کوئی مرشد آتا ہے تو وہ ادب کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لمحات، اس وقت وہ کھانا بھی بھول جاتے ہیں، کہ جتنے بھی لمحات ہمیں ان کی قربت کے مل جائیں، سیکھنے کے مل جائیں، اور انوار تجلیات کے حصول کے مل جائیں، اور اللہ رب العزت کے قرب کے مل جائیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ وہ جتنے لمحات ہوتے ہیں اس وقت بندے کی توجہ مرتکز رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، اور وہ اس توجہ کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے میرے نزدیک۔ اتفاق کریں، آپ کا رائٹ ہے، اختلاف کریں تب بھی آپ کا رائٹ ہے، کسی کی بیعت کریں آپ کا رائٹ ہے، کسی کی بیعت نہ کریں تب بھی آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن اگر آپ ایک کوسچن پوچھتے ہیں تو اس کوسچن کو میں آپ کو اس انداز سے بتاؤں گا کہ میرے نزدیک میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ بیعت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح گھر کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، باقی سارے گھر کے اس سربراہ کے ماتحت چلتے ہیں، جواب دہی ہوتی ہے، یہ کتنے بجے بچہ آیا، کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نور بصیرت عطا فرمائی کہ ہم سے جو منسلک لوگ ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوں، جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہے، جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، وہ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ خواب میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا کیا کرنے جا رہے ہو، یا ہم پریشان ہوتے ہیں تو اس کو یہی خیال آتا ہے کہ اپنے مرشد سے فون پر بات کریں، ان کو میسج کریں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو قریب بیٹھے ہوئے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے مجھے وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور میں بڑا بے چین ہوں، میرے جو سکون نہیں آ رہا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، ٹیلی فون پر بات ہو گئی، بڑی تفصیل سے بات ہو گئی، میں نے دعا بھی کر لی، آپ کو پڑھ بھی دیا، بس ٹھیک ہے، میرا اللہ کا بہتر کرے گا۔ کہتے ہیں جی میں آپ کے پاس صرف 5 منٹ کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ امیجن یو کہ وہ آیا اور میں نے کہا چلو صبح کے ٹائم ناشتہ میرے پاس کر لینا، تو وہ گھر سے تہجد کے وقت نکلا اور سامنے میرے پاس پارک میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے اس نے اس وقت بیل دی جب تقریباً سورج نکل چکا تھا، کہ اس نے کہا کہ میں نے یہی ٹائم ان کے ساتھ طے کیا۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا ناشتہ، کہتا نہیں کرنا۔ میں نے کہا چائے، کہتا نہیں پینی۔ میں نے کہا پانی، کہتا نہیں پینا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ سب کچھ میں کر کے آیا ہوں، میں صرف 5 منٹ ایسے ٹائم رکھ کر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، یہاں سے میں نے اسلام آباد جانا ہے۔ تو اب اس کو پتا ہوگا کہ وہ یہاں سے کیا لے کر گیا، لیکن ہم نے 5 منٹ کے بجائے 10 15 20 منٹ اس کو ٹائم دیا، اس سے گفتگو کی، اس سے حال احوال پوچھا۔ اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے بارے میں یہ کہوں کہ اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا، یہ کوشچن کیا، یہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں اس کو کیا قرار چاہیے تھا،
بیٹھا رہا گفتگو کرتا رہا، سنتا رہا بس خاموشی کے ساتھ. جب سکون ہوا تو میری طرف دیکھا تو میں نے کہا بیٹا جانا چاہتے ہو؟ کہتے اگر آپ اجازت دی. میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے. میں نے اس کو سیاف کر دیا اور وہ چلا گیا. دوسرے دن اس نے مجھے کہا جی کہ میرا وہ کام بھی ہو گیا. میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنے مرشد سے مل کر جاؤں گا تب میرا وہ کام ہو جائے گا. اب اگر یہاں پر کوئی دوسرا بندہ ہو کہ بے وقوف آدمی ساری دنیا کے کام بغیر مرشد کے ہوتے ہیں، تیرا کام کوئی نرالا ہے. اب اس کی اپنی ایک وجدانی کیفیت تھی، اس کا ایک اپنا تصور تھا، اس کا ایک اپنا خیال تھا. ہمارا اپنا یہ معمول ہوتا تھا کہ ہم رات کو جب فارغ ہوتے تھے اپنی ڈیوٹیوں سے، تو حالانکہ پہلے ہی فارغ ہم نے 9 بجے ہونا، اور 9 سے لے کر رات کے 1:30-2 بجے تک ہم اپنے مرشد کے پاس بیٹھتے تھے. 12:30 1 1:30 جب فارغ ہونا تو اس کے بعد وہ سب کا طریقہ بناتے تھے، کون کس کے ساتھ جائے گا، کون کس کے ساتھ جائے گا، کون کس کے ساتھ جائے گا. تو جب سب ہم چلے جاتے تھے تو اس کے بعد پھر میری آخر میں ڈیوٹی ہوتی تھی، میں آخر میں جاتا تھا. گزر گیا وقت، لیکن وہ یادیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، وہ لمحات ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور آج ہم آپ کو بیان بھی کر رہے ہیں. اور وہ مجھے اگر کوئی کہے کہ زندگی کے اندر قیمتی لمحات کون سے ہیں، تو میں شاید کسی پریزیڈنٹ کے پاس بیٹھ کر یا کسی پرائم منسٹر کی صحبت میں یا کسی پارلیمنٹ لارجز کے اندر بیٹھ کر میں کہوں گا وہ میرا قیمتی لمحہ نہیں تھا. جو کہ میرا قیمتی ترین لمحہ میرا اپنا مرشد کے پاس بیٹھنے کا تھا. میں نے ان سے قرآن سیکھا، میں قرآن کے اندر غوطہ زن ہوا تو ان کی نظر سے ہوا. قرآن کے میرے سامنے دروازے کھلے ان کی وجہ سے. اب مجھے آپ پوچھیں آپ کو کیا ملا، تو مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا ملا کہ مجھے فہم قرآن آ گیا، فہم حدیث آ گئی، میری نظر کو تیز کر دیا گیا، میری بصیرت کو تیز کر دیا گیا، میرا فہم اور شعور اور میری لسان کی گرہ کھول دی گئی. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اور اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ آج لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ یہ جو ابھی آپ نے خطاب کیا یہ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. مثلا ابھی میں نے آپ سے جتنی باتیں کی ہیں میں نے کسی جگہ کتاب تو میرے پاس نہیں ہے، تو میں چونکہ مصروف تھا یہ گزشتہ پورا 1 ہفتہ کچھ لیکچر میرے ہو رہے تھے تو میں اس لیے انتہائی بیزی تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ ایزی طریقے سے آپ کے کوشچن کا جواب دوں، تحمل مزاجی سے، بردباری سے. یعنی میں صبح تہجد کے وقت اٹھ کر سارا دن میں وہ آن لائن رہتا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ شعائیں، پھر کیا اس کو کہتے ہیں، رابطوں میں بار بار کوشچن، بار بار وہ لائن کے اوپر لائن ڈراپ ہو جانا، پھر ایسے پھر ایسے. یہ کفر بھی ہوتی ہے، ہمارے مزاج کے خلاف بھی یہ باتیں کہی ہوتی ہیں، لیکن کرنا پڑتی ہے اس لیے کہ لوگ سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت کو کیش کریں. تو ایسے حالات میں ہر شخص اپنے اپنے مرشد سے رہنمائی لے رہا ہے، جس کا جہاں پر حصہ ہے، جس کا جہاں پر فیض ہے وہ لے رہا ہے. ہم نے الحمدللہ تعالی ہماری یوٹیوب، فیس بک سب کچھ دیکھے، ہم نے بر وقت اللہ رب العزت کی توفیق سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شفقت سے اور بزرگان دین کے دست شفقت سے ان سب کی جو شکتیاں تھی یا ان سب کی جو سربراہی تھی یا ان سب کی جو شفقتیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے دامن میں ڈالی ہوئی تھی. تو ہم نے آپ تک حت المقدور کوشش کی ہے، جتنی اپنی بساط تھی، جتنی اپنی طاقت تھی، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت دے رکھی تھی، جتنی اپروچ تھی، کوشش کی ہے کہ آپ تک پیغام پہنچے، آپ تک میسج پہنچے، آپ کی ریلیجس کاؤنسلنگ کی جائے، آپ کو اس موڑ پر چھوڑا نہ جائے، تنہا نہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ خطرہ تھا کئی لوگ وہم کا شکار نہ ہو جائے، خطرہ تھا کئی لوگ گھروں کی لڑائیوں میں نہ پڑ جائے، خطرہ تھا کہ ایک فطروں کا انبار نہ آ جائے. اب یہ کمانڈ کون کر سکتا ہے؟ کیا وہ ٹیچر کر سکتا تھا جس سے آپ نے اسکول میں پڑھا ہے؟ کیا وہ پروفیسر کر سکتا تھا جس کو آپ نے کالج میں پڑھا ہے؟ کیا وہ امام مسجد کر سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے رہے؟ کیا وہ بچے کا حافظ صاحب وہ کر سکتے ہیں جن سے آپ قرآن پڑھتے رہے؟ یہ کمانڈ صرف ایک مرشد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اس لیے مرشد کا ہونا بہت ہی ضروری ہے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق. یقیناً آپ کو تھوڑی تسلی اور تشفی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.